موقع ملا ہے، سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی قائدین کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں یہ سمجھ رہا تھا اور میری پارٹی بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ حکومتی جماعت ایک ایسی بجٹ پیش کرے گی جس سے تیل کی قیمتیں بھی کم ہوگی، بجلی بھی اویلیبل ہوگی، گیس بھی اویلیبل ہوگی، گیس اور آٹا بھی ملے گا، اور کسان کو بھی ایک سرپرائز پیکج ملے گا، طلبہ اور اساتذہ کو بھی بہت ایک ریلیف ملے گا۔ مگر حقائق اس کے برعکس آئے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بجٹ سے یہ ہمیں اور تحریک انصاف کو ایک ٹف ٹائم دے گی، مگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک زہریلا بجٹ ہے، یہ ایک عوام دشمن بجٹ ہے، جس کا وہ سارا پوسٹ مارٹم تو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب عمر ایوب صاحب نے کر دیا۔ مگر میں اس بجٹ کا ایک تھوڑا سا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مڈل کلاس کی کمر توڑو اور اشرافیہ کو بچاؤ۔ یہ بجٹ صرف غریب دشمن تھا، ان کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے تھا۔ مہنگائی کا ایک سیلاب اس سے آئے گا، کیونکہ جتنے نئے ٹیکسز لگائے ہیں اس بجٹ میں اور جو پرائیورٹیز انہوں نے سیٹ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بنیادی اصول جو کہ مساوات ہے، اور پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ایک ملک تھا، مگر یہ کیسا اسلامی ملک ہے جس میں مسلم امہ کی لیڈر عمران خان کو جیل میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ کیسا اسلامی ملک ہے جہاں پہ ملک کے نامور صحابی عمران ریاض کو احرام کی حالت میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو حج پہ جانے سے روک دیا جاتا ہے؟ یہ کیسا اسلامی ملک ہے جہاں پہ سود کا نظام قائم ہے، جس پر فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے اور جو کہ اسلام نے بھی حرام قرار دیا ہے؟ یہ کیسا اسلامی ملک ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، اگر ان میں ہمت ہوتی تو یہ سود کو ختم کر دیتے، بجائے اس کے غریب کے اوپر اور ٹیکس لگا دے۔ جناب اسپیکر صاحب، وزیر خزانہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، جو کہ اس کی پیج نمبر 3 پہ ہے، کہ وفاقی حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے کہ کسی طریقے سے سود کو کم کیا جا سکے۔ حالانکہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے اور اسلام کی بنیادی اصول بھی ہے کہ کوئی سود حرام ہے اور اس کے بغیر معاشی ترقی بھی ممکن نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر ہم سیکٹورل ایلوکیشن کی بات کریں تو اس بجٹ میں تعلیم کے لیے 39 ارب روپے مختص کی گئی ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے 66 ارب روپے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 593 ارب روپے، دفاع کے لیے 2200 ارب روپے، اور اس کے علاوہ لا اینڈ جسٹس کے لیے 8 ارب روپے۔ تو جب ہائر ایجوکیشن کے لیے اتنی کم رقم مختص ہو گئی ہے تو ملک سے جتنی بھی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، جتنی بھی انٹلیکچوئلز ہیں، وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ اور 593 ارب روپے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور حکومت کا خیال ہے کہ پیسے دے دے کر، غریبوں کو پیسے دے دے کر غربت کا ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ 2 سال کی اکنامک سروے کی اگر ہم رپورٹ اٹھا لیں تو اس میں ہے کہ 40% پاورٹی ریٹ ہے اس ملک میں، مطلب 2 سال میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جا چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے پیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص کیے گئے تھے، یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ خرچ ہونے چاہیے، یہ ای کامرس پہ خرچ ہونے چاہیے، یہ آن لائن جو ٹریڈنگ ہے ان کی ٹریننگ پہ خرچ ہونے چاہیے تھے، اور یہ جتنے بھی ہماری یوتھ ہے، جتنی بھی ہماری عورتیں ہیں، ان کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ دے کے تاکہ وہ اپنے لیے پھر روزگار وہ کر سکے اور پیسے بھی کما سکے۔ دوسری طرف دفاع کے لیے 2200 ارب روپے مختص کی گئے، اور اس کے مقابلے میں لا اینڈ جسٹس کے لیے صرف اور صرف 8 ارب روپے۔ مطلب یہ کہ اس ملک کی پرائیورٹی یہ ہے کہ 2200 ارب روپے فوج کو دے دو اور لا اینڈ جسٹس کے لیے صرف 8 ارب روپے۔ تو جب آپ لا اینڈ جسٹس کو صرف اور صرف 8 ارب روپے دیں گے تو اس سے سندھ میں پھر ایک وڈیرا جو کہ پھر ایک اونٹ کی وہ پاؤں کاٹتا ہے، اسی وجہ سے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا عمل ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں کسی کو یہ فکر بھی نہیں ہے کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو مجھے یہ سزا ملے گی۔ دوسری طرف سارا ملک اس کو کنڈم بھی کر رہا تھا، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے۔ تو دوسری طرف میں پاٹا کی آپ کو مثال دوں گا۔
پاٹا میں وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو کہ لینڈ مائن بلاسٹ کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیسہ وہاں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ میں اپنی صوبے کی بھی بات کروں گا کیونکہ لینڈ جسٹس کو صرف 8 ارب روپے دی گئے ہیں. میرے صوبے میں 600 جوڈیشل آفیسر ہے اور ان کے سامنے کیسز ہے 4 لاکھ. تو 4 لاکھ 600 جوڈیشل آفیسر 4 لاکھ کیسز کیسے وہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ مطلب یہ اسٹیٹ کی پرائیورٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے. دوسری طرف لاقانونیت کی انتہائی سطح ہے کہ میرے پختونخوا بیلٹ میں 36,000 لوگ لاپتہ ہے. جب پورے پاکستان میں آپ لوگ عید منا رہے تھے، عید الاضحیٰ منا رہے تھے، وہاں پر میرے سوات میں میرے لوگ، میرے عورتیں، جن کی وہ لوگ جن کی بیویاں سڑکوں پر تھی، بچے وہ سڑکوں پر آئے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے کیونکہ ان کے وہ لواحقین لاپتہ تھے. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی وہ احتجاج کر رہے تھے کیونکہ وہاں پہ 12 گھنٹے سے لے کر 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہمیں اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم آ کے فیڈروں پہ حملے کریں. ہمیں اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم آ کے فیڈروں میں بٹن اپنے ہاتھوں سے وہ آن اور آف کریں. جناب اسپیکر صاحب، بجلی کی شہباز شریف صاحب کی پہلی جو تقریر تھی وہ کہہ رہے تھے کہ 27 پاور پلانٹ جو تھے وہ تحریک انصاف کی حکومت میں بند کیے تھے. تو جب اس نے 27 پاور پلانٹ بھی شروع کیے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 مہینے اور بھی چلو کیے اور ہماری لوڈ شیڈنگ چلی گئی 12 گھنٹے اور 18 گھنٹے تک، تو یہ بھی عجیب منطق ہے. اور ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بجٹ کہاں سے آیا ہے، کس نے اس کو تیار کیا ہے اور یہ رقم کہاں پہ ایلوکیٹ ہوئی ہے. اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے مساوات. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بنیادی سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے، جن کی وجہ سے ہم اس ایوان میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے یہ سٹیٹ چلتی ہے. تو کیا ہم نے اس 25 کروڑ عوام کے لیے اس بجٹ میں کچھ سوچا ہے؟ ان کے لیے تو گیس بھی مہنگی ہے، ان کے لیے تو بجلی بھی مہنگی، ان کے اوپر اور بھی ٹیکسز. اور دوسری طرف پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے کیا ہے، جو اشرافیہ ہے، جو بیوروکریسی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے 90,000 سرکاری گاڑیاں، ان کے لیے 220 ارب روپے کا مفت پیٹرول، ان کے لیے 550 ارب روپے کی مفت بجلی. جناب اسپیکر صاحب، اگر ہم نے یہاں پہ مساوات قائم کرنی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جو کہ اشرافیہ کے لیے ہے، جو کہ بیوروکریسی کے لیے ہے، یہ غریب لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. جناب اسپیکر صاحب، ملک میں اگر ہم معاشی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں فارن انویسٹمنٹ ہو. مگر بدقسمتی سے یہاں پر جب بھی کوئی لیکس آتی ہے، مطلب یہ کہ دبئی لیکس آتی ہے تو ان میں مسلم لیگ نون کا نام کثرت سے آتا ہے، ڈان لیکس آتی ہے تو ان میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے، پاناما لیکس آتی ہے تو ان میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے. اور دبئی لیکس کی میں صرف بات کروں تو وہ ہے 12.5 ارب ڈالر، 12.5 ارب ڈالر، جو کہ دبئی میں غیر قانونی طریقے سے وہ رقم منتقل ہوئی ہے. اور اس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. تو کون پاگل پاکستان میں آئے گا جہاں کہ اپنی حکمران جماعت کے لوگ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آگے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. جناب اسپیکر صاحب، سرکاری ملازمین کے حوالے سے میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جن کی بیسک سیلری پہ اضافہ کیا گیا ہے. بیسک سیلری پہ اضافہ کیا گیا ہے، ان کی گراس سیلری پہ ٹیکس لگایا گیا ہے. مطلب سرکاری ملازمین جتنی بھی ہے ان کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بیسک سیلری پہ وہ بڑھاؤ اور گراس سیلری پہ ٹیکس لگاؤ. جناب اسپیکر صاحب، ایک دو ضروری اور، اس بجٹ میں خصوصی افراد کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے جو کہ اس ملک کا بھی ایک سرمایہ ہے، جو کہ کام نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پراپر وہ وظیفہ مقرر کرنا چاہیے جو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اور جو کام کر سکتے ہیں اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کوئی جاب، وہ پیسے بلا سود قرضہ فراہم کرے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی کاروبار شروع کرے. اس ملک میں اگر ہم دیکھیں تو سارے ادارے نقصان میں جا رہے ہیں. پی آئی اے نقصان میں جا رہا ہے، اسٹیل مل نقصان میں جا رہی ہے، سارے ادارے وابڈا نقصان میں جا رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لائن لاسز ہے. تو اگر یہ سارے ادارے
نقصان میں جا رہے ہیں. اور میرے گاؤں میں ایک غریب بندہ جو کہ رکشا چلاتا ہے, وہ جب شام کو گھر آتا ہے تو وہ 1000 روپے کماتا ہے, اور یہاں پہ میرا پی آئی اے نقصان میں ہے, یہاں پہ میرا اسٹیل مل نقصان میں ہے. وجہ اس ملک میں صرف ایک ہے, وہ ہے کرپشن. شکریہ. اور وجہ صرف یہ ہے اس ملک میں کرپشن. اور جس نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی, جو اس ملک سے کرپشن کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا تھا, اس کا نام تھا عمران خان, جو کہ اس ملک میں بیرونی سرمایہ کاری بھی لا سکتا ہے, اس ملک میں کرپشن بھی ختم کر سکتا ہے. اور جتنے بھی میرے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا بھی ہے. عمران خان کے دور میں وہاں پہ امن و امان قائم تھا, یہاں پہ خیبر پختونخوا کے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ کون سا وہ چیز یہاں پہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ. شکریہ. بس ہو گیا, 11 منٹ ہو گیا, بس آپ کو موقع دیا مائنڈ اپ کرنے کا. سید شاہ عہد علی شاہ صاحب. شیر کھولے جی. ان میں سے کسی نے بھی تالی نہیں بجائی. میرے خیال میں شیر کے بعد یہ تالی پڑھ لیں. جو حالات, جن حالات سے ہم گزرے ہیں, یہ سارے پاکستان طریقے شیر پڑھیں آپ, جتنے بھی ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. مغل نیم چ بزہم بد جاڑم, انتقام پا برہرون گران غاڑم, زابغان چکلا جوڑ شم پا سمیشم, نو دے عمران خان دا زری حساب بدر نہ غاڑم.